नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हम आपको जो गुज़श्ता 24 घंटे में अहम खबरें होती हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और पहुंचाते हैं। और इसमें रोज़ाना हम जो है वो आपको ईरान अमेरिका जंग के बारे में बताते हैं, मगर आज हम आपको एक बहुत बड़ा सानिया, बहुत अफसोसनाक हादसा पेश आया है उसके बारे में बताएंगे, जो कोयटा में नाजरीन पेश आया है। वो नाजरीन ये है कि कोयटा कैंट से एक शटल जो है वो चली है और वो जो है वो आकर नाजरीन उनके साथ फिर दूसरी बोगियां वो अटैच होती हैं, फिर वो बनकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। तो वो नाजरीन चमन फाटक के पास वहां पर नाजरीन बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, खुदकश हमला हुआ, जिसमें नाजरीन जो इंजन है उसके साथ की दो बोगियां जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा और दो बोगियां जो हैं वो नाजरीन उलट गई। और नाजरीन धमाका इतना ज़ोरदार धमाका था कि नाजरीन साथ खड़ी गाड़ियां जो हैं, कारें वो मुकम्मल तबाह हो गई नाजरीन। और शहादतें, मुतअद्दिद शहादतें बताई जाती हैं। रात गए जो ताज़ा तरीन खबर आ रही थी वहाँ बताया गया कि 11 शहादतें हुई हैं और मुतअद्दिद जो है लोग ज़ख्मी हैं। मगर बताया ये यानी ये मीडिया बता रहा था, मगर ये शहादतें बहुत ज़्यादा हैं और ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है नाज़रीन। वो जो है वो जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि कितनी शहादतें हुई हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन ये जो है ये अगर देखा जाए तो ये आम आदमी जो है वो भी ये सारी सूरत हाल को समझ सकता है कि इस मौका पर दुश्मन जो है वो ताक में होगा और हिंदुस्तान के ये जो सपोर्टर हैं, ये जो बीएलए के लोग, ये बाज नहीं आएंगे। और इस मौका पर ये जो बलूचिस्तान हुकूमत, इसका ये फेलियर कहा जाए, उसकी ये सिक्योरिटी की नाकामी कहा जाए, क्योंकि ईद के मौका पर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ईद के मौका पर स्टेशनों पर इतना ज़्यादा रश होता है। यही मौका दुश्मन के लिए एक सेफ समझा जाता है। तो ये जो फेलियर हुआ जिसकी वजह से ये शहादतें पेश आई, नाजरीन आप ये सोचें कि कितने जवान जो हैं वो अपने घरों में ईद करना चाहते थे और कितनी जवान अपनी फैमिलियों के साथ होंगे, वो चाहते होंगे कि हम अपने आबाई गांव में जाकर ईद करें। वो फैमिलियों के साथ भी थे और कुछ उनके अलावा अकेले थे जो जाकर अपनी फैमिलियों से चाहते थे कि अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ ईद करें। और कुछ जो थे वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे कि आबाई गांव में जाकर ईद करेंगे हम। तो ये अब सोच, अगर हम ये बोलना बताना बड़ा आसान है, इसको फील करना, महसूस करना बड़ा मुश्किल है कि नाजरीन वो जो है वो शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गए। और ये नाजरीन वाक़या अफसोसनाक वाक़या, जिसका जितना अफसोस किया जाए वो कम है। दूसरी जानब नाजरीन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं वो जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिलता है और सिक्योरिटी बेस ऑपरेशन जो है वो करने में नहीं चूकते। तो नाजरीन शुमाली वज़ीरिस्तान में दत्ता खेल का इलाका है, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया। नाजरीन वहाँ जो है 16 खवारिज जो हैं वो जहन्नम वासल हुए और इसमें नाजरीन 2 पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने शहादत पाई नाजरीन। और उनका जो है वो नाजरीन नमाज जनाजा जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसमें बड़े एहतराम अदब के साथ जो है वो जनाजा अदा कर दिया गया। हीदुल्ला और नूरुल्ला जो है वो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने नाजरीन शहादत पाई है।
اور ناظرین بنو میں جو ہے وہ بھی ایک واقعہ پیش آیا، سیکورٹی بیسز آپریشن کیا گیا ہے اور وہاں پر ناظرین 16 خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ وہاں پر بھی ایک سیکورٹی بیسز آپریشن ہماری افواج نے کیا ہے ناظرین۔ تو اس طرح ناظرین جہاں کہیں بھی ہماری افواج کو موقع ملتا ہے تو وہ جو ہیں وہ آپریشن کرنے میں اور ان کو خاتمہ کرنے میں نہیں چوکتے۔ تو یہ آپریشن جو ہیں یہ جاری ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین ہم نے بتایا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ ہمارے ISPR کے مطابق جو ہے یہ جب تک یہ دہشت گردی جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کر کے ہی دم لیا جائے گا اور ان کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ اور یہ عزم جو ہے انہوں نے دہرایا ہے اور اس عزم کے ساتھ وہ ہمتن گوش ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں اور ان کو جہاں کہیں بھی جیسے ہی ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ فی الفور جو ہے ان کا آپریشن میں اور فوراً پہنچنے میں اور ان کا خاتمہ کرنے میں دیر نہیں کرتے ناظرین۔ مگر کوئٹہ میں بدقسمتی سے یہ جو ہے وہ بلوچستان کا فیلیور کہیں یا یعنی کہ سیکورٹی کا فیلیور کہیں، کیونکہ یہ موقع جو تھا اس پر سیکورٹی سخت کی جانی چاہیے تھی۔ تو ناظرین یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں امریکہ اور ایران جنگ کا جو معاملہ ہے۔ اس پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ اب مکمل خاتمے کے دستخط نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو مسودہ ہے جسے جو ہے وہ جانچ پڑتال کر کے امریکہ نے بھی اس کی مسودے کی تحریر کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کو پڑھا ہے، پڑھ کر دیکھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بہت سے سربراہان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے اور اب یہ ناظرین جو جنگ بندی ہوگی وہ 60 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی اور اس کے بعد 60 دن کے بعد دیکھا جائے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اگر معاملات بہتر رہے تو پھر مکمل جنگ بندی پر یہ جو مسودہ تیار ہوا ہے، جو دونوں طرف سے شرائط تیار ہوئی ہیں ان پر پھر یہ مکمل دستخط ہو جائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ایران ہے یہ اس نے تسلیم کر لیا ہے یورینیم افزودگی بھی، اور آبنہ ہرمز جو ہے وہ اس کو مکمل جو ہے وہ خالی کر دیا جائے گا، وہاں سے آبنہ ہرمز سے ایران ہٹ جائے گا۔ مگر یہ سارے بیانات اور مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ ہم یورینیم افزودگی سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ وہ جو ہے اسے محدود کریں اور اس کے علاوہ آبنہ ہرمز سے بھی وہ جو ہے وہ ہٹ جائیں گے، اسے بھی خالی کر دیں گے۔ یہ مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے۔ مگر ایران کا جو ناظرین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایران کا موقف کیا ہے۔ تو وہاں ناظرین جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے بریگیڈیئر ہیں جنرل ابراہیم ذوالفقاری، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں یہ حقائق سے بالکل جو ہے نا آشنا ہے اور یہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے اور یہ زمینی حقائق سے بھی لا تعلق ہے۔ ہم جو ہے آبنہ ہرمز کا کنٹرول کبھی نہیں چھوڑیں گے اور آبنہ ہرمز کا کنٹرول ہمارے پاس رہے گا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ راستوں کا تعین اور ان کا کنٹرول یہ سارا ہمارے پاس رہے گا۔ ہم ہی جو ہے یہ جو بڑے بڑے جہاز، تیل بردار جہاز آئیں گے ان کے راستوں کا تعین بھی ہم کریں گے
اور ان کی سمت کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، یہ سارا چیز کنٹرول ہمارے پاس رہے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ زمینی حقائق سے بہت دور ہیں، ناواقف ہیں۔ یہ وہ ناظرین صورتحال ہے کہ ایک طرف وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے فیس سیونگ کے لیے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ معاملات میں نے طے کر لیے ہیں اور یہ آپ نے اور بس یہ سارا میں نے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ میری جیت ایک قسم کی ہو گئی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ایران کا بیان آ جاتا ہے تو ان کا بیان جو ہے وہ سارا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، مگر یہ ہے کہ یہ 60 روزہ جنگ بندی ہوگی۔ پھر جو ناظرین یہ مسودہ تیار کیا گیا ہے اور تحریر ہے، یہ دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، جو شرائط ہیں طے کی ہیں، اور تحریر اس پر جو ہے 60 روز کے بعد پھر مکمل دستخط ہوں گے۔ اب جو ہے یہ جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہو یا کر دیں گے کہ یہ 60 روزہ مکمل جنگ بندی ہو جائے گی، یہ امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تازہ ترین ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے معاملہ ہے۔ اور ناظرین ہم نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے نیتن یاہو کو اس معاملے سے دور رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جنگ بندی ہو سکے۔ تو اس میں ناظرین لبنان کی جو ہے جنگ بندی کی شرط بھی شامل ہے۔ تو یہ آپ کو واضح کر رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے لبنان کی جنگ بندی کی شرط بھی اس میں نقطہ وہ بھی رکھا ہے کہ وہ بھی ساتھ جنگ بندی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 60 روز میں اس میں کیا معاملات پیش آتے ہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ آزمائشی طور پر 60 روز ہیں، اس میں اگر مکمل معاملات درست رہے تو پھر یہ جو ہے مکمل خاتمے کے لیے دستخط ہو جائیں گے۔ یہ ہے تازہ ترین امریکہ ایران جنگ کا معاملہ۔ تو اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کیا صورتحال ہے، تو گزشتہ روز ہم نے پی ٹی آئی کا آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ گزشتہ روز یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ملاقات، بڑی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ سہیل افریدی اور بریسٹر گوہر جو ہے انہوں نے، اور ایک بہن کا نام بھی آ رہا تھا، تو اب جو ہے علیمہ خان جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ بہن کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جب انہوں نے یہ بتایا کہ بہن کی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر یہ پتہ چل گیا ہے کہ بریسٹر گوہر اور سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اور ناظرین بریسٹر گوہر کے گھر محسن نقوی کے ساتھ سہیل افریدی اور اپنا بریسٹر گوہر ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ملاقات ہونی چاہیے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا مذاکرات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جو ایسے عناصر ہیں جن سے بات چیت ہو سکتی ہے، تو بلوچستان میں بھی ہم دہشت گردوں کے علاوہ جو مظلوموں کو بے گناہ قتل کرتے ہیں ان کے علاوہ جو ناراض لوگ ہیں ان سے بھی ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ناظرین پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہ مذاکرات ہوں، تو یہ ہونے چاہیے اور اس میں کوئی مثبت راہ نکلنی چاہیے۔ مگر یہ نہ ہو کہ متعدد بار جب مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ صرف ٹرک کی بتی ثابت ہوتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر محسن نقوی جو ہیں ان کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ شاید وہ کوئی راہ نکالیں یا ملاقات کا راستہ نکالیں یا عمران خان کو کہیں شفٹ کرنے کا راستہ نکالیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ راستہ ضرور نکلے گا۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پر بھی ملاقاتیں اور کوشش کرتے رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاج بھی کیا تھا
जबकि दूसरे जो एहतजाज हुए उनमें उनके ऊपर बड़े सवालात उठे, मगर एक बहुत बड़ा एहतजाज उन्होंने करने में वो कामयाब हुए थे, जिसमें जो है नाजरीन आपको पता ही है कि बहुत सारी शहादतें पीटीआई की हुई। और ये एहतजाज या ये जो है ये अली अमीन गंडापुर ने किया था। तो ताहाल जो है अब सुहेल अफरीदी जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर कोई भी बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा एहतजाज जो है उसके उनके हिस्से में ताहाल नहीं आया। तो अगर मुज़ाकरात से ही कोई राह निकलती है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एहतजाज करना ही लाजम है, मगर ये नाजरीन एक तरीक़ाकार होता है कि एक तरफ से प्रेशर डेवलप किया जाता है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात किए जाते हैं, ये स्ट्रेटजी रहती है। तो नाजरीन देखना ये होगा कि आइंदा ये मुज़ाकरात जो है कौन सा बेहतर पीटीआई के लिए रास्ता निकालते हैं। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।